ڈاکٹر جی سمجھاتے ہونے کی کیوں کیا سمجھاتے ہو تو اس کرنے کی کیوں نہ سمجھیں یہ چیز سمجھنے والا سوچ بیٹھے ہو یہ چیز سمجھنے بیٹھے ہو وہ ابھی پڑھ دے نا یہ پڑھ کے بھی ایسا پڑھ کے ہوئے بلے پٹا ہوئے فصل جاڑا ہوئے بھولے کما ہوئے جاری کٹا پھر ساڑا عمل ہے ہاں عمل ہے پھر کوئی نہیں سہایتا وچ اج اسی جی اس جواب بھی سہایتا جڑی اج پڑھنے اج جڑی پڑھساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا معشر الجن والانس یا اے حرف ندا معشر معاشرہ گروہ جماعت معشر الجن والانس الجن والانس ان دونوں کی شکلیں دیکھیں الف لام زیر زیر اسے کہتے ہیں مرکب عطف اب یہ دونوں ایک ہو گئے یعنی کہ اس کے ساتھ ان کا رشتہ بن گیا دونوں کا جس کسی میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساجد اور محمود نے کھانا کھایا یعنی کھانا کھانے میں دونوں شریک ہو گئے ٹھیک ہے جی معشر گروہ الجن والانس جنوں اور انسانوں کے گروہ یہ کہ کہاں سے لے گئے ہوں میں کا کے کی کس مرکب سے نکلتا ہے مرکب اضافی معاشرہ یہ الف لام بھی نہیں ہے اس پہ اور تنوین بھی نہیں ہے تو یہ بن گیا مضاف اور یہ مرکب اس کا بن گیا مضاف الیہ جنوں اور انسانوں کے گروہ یا کی جماعت اے جنوں اور انسانوں کی جماعت یا جنوں انسانوں کے گروہ علم آ کا مطلب جی کیا استفہام سوالیہ یہ کون سا سوالیہ جی جس کا جواب ہاں اور نہ میں آتا ہے لیڈنگ کویسچن ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے حل وہ بھی اسی معنی میں ہی لیا جاتا ہے علم لم کا مطلب نہیں اور زور دینے کے لیے اس میں ہرگز کا اضافہ کر دیتے ہیں ہرگز نہیں اور لم کے اور کام کیا ہیں جی لم اور دو کام کیا کرتا ہے ایک تو نہیں میں تاکید ہے
دوسرا لم کا کام کیا ہے کہ یہ بعد اپنے بعد جو اس کے آتا ہے فعل مضارع اور ترجمہ ہوتا ہے ماضی میں. لم کے بعد فعل آتا ہے مضارع، ترجمہ ماضی میں. اور تیسری چیز یہ کہ جو فعل مضارع ہے اس کو یہ اخف کر دیتا ہے. اخف کا مطلب ہے آخری حرف کی جو حرکت ہے، اعراب جو ہے اس کو سکون سے بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لم کی باتیں یاد رکھیں آپ. الم تو کیا نہیں، یاتکم، یاتی وہ آتا ہے، عطا یاتی، یاتی وہ آتا ہے. یا کس کی علامت ہے جی؟ مطلب کیا ہے وہ، اور علامت مضارع کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترجمے میں آگے آئے گا تا ہے، تی ہے جی. یاتی، علم یاتی، کیا وہ آتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے ترجمہ کس چیز میں ہوگا؟ ماضی میں، ماضی میں چلا جائے گا. وہ یاتی کا ترجمہ ہو جائے گا وہ آیا. لیکن اب اس کا فاعل اگر سامنے آ جائے تو وہ آیا کو ہم آئے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر فاعل ابھی سامنے آ گیا اس کا تو یاتی وہ اس کا فاعل ہو گیا. اگر ظاہر بھی ہو جائے نا آگے جملے میں تو پھر ہم اسے کریں گے. اور عطا یاتی، آنا یعنی کہ فعل. الم یاتکم، اب ماضی میں ترجمہ کیا. پہلی چیز کہ وہ نہیں آیا، ابھی تو آیا بھی چلتے ہیں نا جی. الم یاتی کم، فعل کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے. تمہارے پاس. اب اس لم نے کیا کیا؟ ماضی کر دیا، لیکن یہ آخری حرکت کو بھی تو اس نے اڑانا تھا. تو یاتی کم میں یہ جو چھوٹی یہ نظر آ رہی ہے اس کو اس نے اڑا دیا. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ چھوٹی یہ لکھی ہوئی ہے، ختم ہوگی. اس نے کی، لم نے کی. الم یاتکم، یاتکم، لم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آیا. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا فاعل جو ہے نا یا کا وہ سامنے آ گیا. رسولن، رسولن کس کی جمع ہے؟ رسول کی جمع ہے رسولن. ہم پیغمبر، رسول. کیا نہیں، اب آیا کیا بن گیا؟ آئے. کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول علیہ الصلاۃ والسلام، منکم، کیا تمہارے پاس، اے جنوں انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول، منکم، من کم، من میں سے، کم تم میں سے، تم میں سے ہی کیا رسول نہیں آئے. ابھی آپ کی جس جو بات چل رہی تھی اس کی پہلا جواب اس میں، اس من کم میں پہلا جواب. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا کیسا ہے وغیرہ وہ یہ باتیں. اگر من کم، رسول من کم نہ ہوتے، تم میں سے نہ ہوتے، فرشتے ہوتے تو کسی نے کہنا ہی نہیں تھا. ہم نے بھی کہہ دینا تھا فرشتے کو کون سی بھوک لگتی ہے، فرشتے کو کون سا کوئی دکھ ہے. نبی اگر ہم جیسے ہوتے، انسان ہوتے ہم جیسے سے مراد کہ یہ چیزیں دکھ، غم، خوشیاں، رشتے ان کے ساتھ جڑے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ دنیا میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. دوسرا منکم سے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، عربی قرآن پڑھا رہا ہوں. میری اگر کوئی آپ ایسی بات دیکھ لیں گے تو آپ مجھے کیا کہیں گے جی؟ ہیں
کہیں گے دیکھو جی عربیاں پڑھانا ہے حرکتاں تک ہو. بے عمل آدمی نے علم ہے استاد نہیں نہ عمل کرنا شاگرد کی گل کرنا. تو اسی وقت ویلیو ختم. یعنی میں جو بات آپ کو پڑھا رہا ہوں میرا عمل اگر اس کے الٹ جا رہا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کہیں گے جی غلط ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑنے والے آدمی کی سب سے پہلی بات ایک یہ ہے کہ جو بھی بندہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے جی سبحان اللہ، ثواب تو اسے ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جس بندے کا نام قرآن کے ساتھ جڑ جائے نا جی، آپ کے محلے کا ہی کوئی بندہ ہو داڑھی رکھ لے، شکل مومنوں والی بنا لے، تو اب لوگ اس پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. تھوڑی سی بھی وہ الٹی سیدھی حرکت کرے گا نا تو اسے کہیں گے کہ دیکھو جی بڑا نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حرکتیں دیکھو اس کی. تو یا تو لوگ اسے خود ہی لے جائیں گے قرآن پہ عمل کرنے کی طرف، یا وہ پھر منافق بن کے ٹیٹھ بن جائے گا. ٹیٹھ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹیٹھ کون ہوتا ہے؟ جسے بس پتہ ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے یہ حرام خوری کرنی ہے چاہے دنیا جو مرضی کہتی رہے، دین کا لبادہ بھی نہیں اتارنا اپنے اوپر سے اور یہ حرام کاریاں بھی کرتا رہوں گا. یا تو ٹیٹھ بن جائے گا یا خود ٹھیک ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے، تیسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر پھر بھی قرآن پہ عمل کرنے سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا بدبخت انسان اور کوئی نہیں. تو پہلا جواب یہ ہے کہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جسے سمجھ آ گیا ہے. اگر سمجھ آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے. ہاں جی. اور ٹھیک ہے جی منکم. اور دوسری اس میں منکم سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن حکیم اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ تقاضا یہ تو آپ کہنا تو 100 سال کے بعد کی بات ہے. سب سے پہلے کسے کہوں گا میں؟ اپنے آپ کو، خود کو. منکم سے دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے جی. یا معاشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کون سے جن و انسان کے گروہ ہیں جن کے لیے دوزخ کی منادی ہو گئی ہے کہ چلو جاؤ چھٹی؟ تو اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس رسول تو آئے تھے نا کہ نہیں آئے تھے؟ جی. یقصون علیکم، یقصون، یا کا مطلب جی، یا کا مطلب وہ، یا کا مطلب وہ، فعل مضارع واو نون جمع کرتے ہیں، ترجمہ ہونا چاہیے نا. اور قصہ یقصو، قاف صاد ہیں جی، بیان کرنا. قصہ یقص، قصہ بیان، قصہ کوئی چیز بیان کو، واقعہ بیان کرنا، کو بات بتانی. یہ یہاں پہ کیا بتاتے آئے تھے؟ رسول دونوں باتیں اللہ کے سامنے ایک جیسی ہیں. یہ اللہ کا علم جو ہے وہ حال، ماضی، مستقبل، اللہ کے سامنے یہ تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں. ہمارے لیے جی کہ وہ بات گزر گئی ہے، آج گزر رہی ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمیں تو اگلے لمحے کا کہ نہیں پتہ کہ باہر نکلے یہاں سے یا مسجد کے اندر. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہ عمر تمہیں زندگی سے کتنی لمبی امید ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا پتہ نہیں مسجد سے باہر نکل سکوں گا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو پھر زندگی سے بڑی لمبی امید ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا کہ اس کی بھی گارنٹی، اگلے سانس کی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی مستقبل ایک جیسا ہے. تو انبیاء جو بات کرتے ہیں وہ کس کے علم پہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علم پہ بات کرتے ہیں.
تو یقصونا دونوں باتیں بیان کر دی تھیں، وہ جو ماضی میں اللہ کے باغی ہوئے ان کا بھی بتا دیا، اور جو اللہ کے باغیوں کا حشر ہوگا قیامت والے دن جہنم کا، وہ بھی دونوں باتیں بتا دی تھیں۔ یقصونا بیان کرتے تھے، علیکم علی اور کم تم پر، تمہارے اوپر بیان کرتے تھے۔ مطلب کیا جی؟ یہاں اوپر سے مطلب ہے خلاف، علیکم یقصون علیکم، یعنی جو آدمی گناہ کر رہا ہو، نصیحت میں اگر انذار ہو، انذار کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ انذار، ڈرانا۔ یہ ڈرانا جو ہوگا، یہ نصیحت، ڈرانے والی نصیحت اس گناہ کرنے والے کے حق میں ہوگی کہ خلاف ہوگی؟ خلاف۔ علیکم کہ تمہارے خلاف بیان کرتے تھے، مطلب یہ کہ تم گناہ کر رہے تھے اور وہ تمہیں بتا رہے تھے کہ اس گناہ کا نتیجہ یہ غلط نتیجہ نکلنے والا۔ یقصون علیکم آیاتی، آیاتی، اب آیات کا مطلب کیا ہے جی؟ آیتیں، اور چھوٹی یا کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر متکلم، جو بات کر رہا ہے نا اس کے ساتھ ضمیر ہے یہ متکلم کی، پوزیسو، یعنی کہ یہ میری، اس کا مطلب ہے میری، آیاتی میری آیات۔ ربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا رب، ٹھیک ہے جی۔ یہ چھوٹی یا جو ہے یہ آخر میں جب آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری، بندہ ملکیت ظاہر کرتا ہے کسی کی طرف یا نسبت ظاہر کرتا ہے، یہ میری چیز ہے۔ آیاتی میری آیات پڑھ کر تمہیں سناتے تھے، میری آیات یعنی قرآن کی آیت، یا صحیفہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، تو وہ پڑھ کے تمہیں سناتے تھے کہ یہ کام کرو گے تم تو تمہارے ساتھ یہ حرکت ہوگی۔ یقصون علیکم آیاتی، تمہارے سامنے میری آیات پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، ینذرون، کم، یا کا مطلب کیا جی؟ وہ، یہ فعل مضارع، واو نون پیچھے کے بچ گیا، نون زال رے، یہ باب افعال سے ہے، انذرا ینذرو، انذارن خبردار کرنا، ڈرانا وغیرہ۔ ینذرون، وہ ینذرو ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے، کم تمہیں، ینذرونکم انذار کرنا، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیرم و نذیرہ، نذیر کا لفظ اسی سے ہی نکلا ہے۔ منذر کا لفظ تو اسی مادے سے، منذرم منکم، تم میں سے ایک خبردار کرنے والا، ڈرانے والا آ گیا۔ انذار کرنا در حقیقت کیا ہے؟ وارن کرنا کسی کو، جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی جائے اور اس کو ہو جائے ڈائبٹیز ہوگی اسے، اور وہ اسے کہے کہ آج کے بعد تمہارا میٹھا بند، میٹھا بند، تو یہ جو اس نے کہا ہے میٹھا بند، ورنہ تمہیں بیماری میں اضافہ ہوگا، مر بھی سکتے ہو یا کوئی جسم کا حصہ چلا جائے گا۔ یہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، اس کے پاس نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اگر کس بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اسے کہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، وہ نہیں کھانی،
ہاں جی، ورزش کیا کرو، صبح اٹھ کے چلا کرو وغیرہ، یا بھوک ابھی ہو تو کھانا چھوڑ دو. تو یہ چیزیں جو بتا رہا ہے، ورنہ تمہارا نتیجہ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ اگر یہ کھاؤ گے تو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ جو اس نے ورنہ کے بعد جملہ کہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ انذار ہے. تو ینذرونکم، وہ تمہیں ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے کس چیز سے جی؟ لقاء یومکم، اب یہ آپ کی آج کی بات کا دوسرا جواب آ رہا ہے جی. لقاء، لقاء کا مطلب کیا ہے جی؟ ملاقات، ملنا. لقاء تھا تو لقاء یومکم ھذا، لقاء یومی شکل سے کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ الف لام بھی نہ ہو کسی چیز پہ، دو زبر زیریں بھی نہ ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور اس سے آگے آنے والا جو اسم ہے اس کے نیچے زیر بھی آ جائے، مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی بن گیا، یہ بن گیا مضاف، اور یہ مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کا کے کی، دن کم تمہارے، ھذا اس ملاقات، اس تمہارے اس دن کی، مرکب اضافی کا ملاقات، تمہارے اس دن کے ملنے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی، ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، وہ تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے اس دن کے ملنے، یعنی آ جانے سے، کہ یہ دن تمہیں مل کے رہے گا، یہ دن تمہارے پاس اس دن نے آنا ہے. جب انسان کی آنکھوں سے یہ دن اوجھل ہو جاتا ہے نا، دیکھیں 3 ایمان ہے. ابھی یہ دوسری بات کا جواب ابھی آ رہا ہے. کتنے بیسک ایمان کتنے ہیں جی؟ 3. نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالرسالہ، اور نمبر 3 ایمان بالآخرہ. اب اس میں ان تینوں ایمانوں میں عمل ٹھیک کرنے میں سب سے زیادہ طاقت کس کے اندر ہے جی؟ ایمان بالآخرہ میں. کیسے؟ نہ جی نہ. کوئی بندہ کسی ملازم ہے، کسی محکمے میں، فوج میں کر رہے ہیں، آپ فوج میں ملازم ہیں، اور آپ ایسے ہی باہر نکل گشت کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز میں یہاں سے کھا سکتا ہوں، کسی سے لوٹ سکتا ہوں، کسی سے لے سکتا ہوں. پھر آپ کو خیال آیا کہ اگر خبر سی او صاحب تک چلی گئی تو نوکری بھی جا سکتی ہے اور قید بھی ہو سکتا ہوں. تو جو ہی آپ کو سزا کا خیال آئے گا تو آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے. اس کی اگلی مثال، آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ اشارے پہ پہنچے، اشارہ بند ہے، آپ جلدی میں، لیکن سارجنٹ سامنے کھڑا ہے. کون سی چیز آپ کو روکے گی کہ سارجنٹ نے روک لیا تو کوئی نہ کوئی سزا کو فائن کر دے گا، تو پھر آپ روک لیتے ہیں. سزا کا جو ڈر ہے وہ آدمی کو عمل سے روک دیتا ہے. ہمیں کئی دفعہ عدالت میں بحث کرتے ہوئے جج پہ بڑا شدید غصہ آتا ہے، لیکن ہم جی سے آگے نہیں نکلتے. سر 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 سر
کیوں سر کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑی سی گڑبڑ کی تو یہ کیس خارج کر دے گا، کیس خارج ہو گیا تو بےزتی ہے۔ تو وہ کیس خارج ہونا ایک سزا ہے، تو اس سزا کے ڈر سے ہم اس کے سامنے جی جی کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں ایمان جو انسان کے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا ہے کہ مجھے جہنم مل جائے گی۔ جب اس ایمان سے بندے کا دل خالی ہو جائے نا، ایمان بالآخرت سے، تو وہ ایمان باللہ پہ بھی کرے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، تسبیحات بھی کرے گا، اللہ اللہ بھی کرے گا، ایمان بالرسالہ پہ آئے گا تو داڑھی رکھے گا، سنت پہ عمل کرے گا، مسواک مارے گا، عجیب و غریب باتیں دین کی ساری کرے گا۔ لیکن آپ دکانداروں میں چلے جائیں، جو جتنا بڑا مولوی ہے نا اتنا ہی بڑا حرام خور ملاوٹ باز ہے۔ آپ بازار یہ نہیں کہ کوئی ایک کسی مسلک کے، اکٹھی دکانیں ہیں، وہابی، سنی، شیعہ، یہ وہ اکٹھی دکان، سارے لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کے کسی برانڈ کا خالص ہونے کا یقین کبھی آیا ہے؟ آپ پاکستان کے کسی برانڈ کا کوئی دکھا دیں دیسی گھی، جس میں دیسی گھی ہو، جو مکھن مکھن ہو، تیل میں تیل ہو، پیٹرول پہ پیٹرول پورا مل، کچھ بھی نہیں۔ پاکستان ہے ہی 2 نمبر، اتنی بڑی داڑیاں اور ہاتھ میں تسبیحاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایمان باللہ پہ بھی بڑے پورے اترتے ہیں، ہر وقت اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور جو ہی نماز کا ٹائم ہوا مسجد، ایمان بالرسالہ پہ بھی پورے اتریں گے، جی نماز پورے طریقے سے اتمام کی، یہ سنت رہ گئی، یہ سنت کم ہوگی، یہ وہ ہوگی، یہ ہوگی۔ آخرت کی آنکھ بند ہو گئی، اس لیے جب آتا ہے گاہک گاہک کو لوٹ لیتے ہیں، 2 نمبر چیز بیچ دیتے ہیں۔ آخرت والی آنکھ بند ہے۔ تو جب آخرت کی آنکھ بند ہو جائے گی آپ کی، تو آپ تلاوت بھی کریں گے، مطلب بھی سمجھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے کل مر کے اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن کو پیش ہونا ہے۔ جب یہ یقین ختم ہو گیا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، پھر حرام کھاتے ہوئے آپ کو بالکل ڈر نہیں لگے گا۔ آخرت والا یقین ہی نہیں ہے، یہ تو کل اٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا جی۔ تو آخرت والا جب ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی چاہے نمازیں تھوڑی کمزور ہیں، چاہے سنت میں آپ تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو کل اس کا ہاتھ میرے گریبان پہ قیامت والے دن آ جائے گا۔ اس دن عادل اور حاکم کون ہوگا؟ اللہ۔ اللہ کی نظر میں سید بھی اور چوڑا بھی اور CNC بھی اور سپائی بھی، IG بھی اور پولیسیا بھی ایک برابر ہیں۔ وہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں سے بڑا کون اور چھوٹا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر۔ ہاں جی بالکل، اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ تو ایمان بالآخرہ، لقاء یومکم ھذا، تو جسے آخرت کا ایمان قائم ہو گیا نا، آخرت کا ایمان، وہ دنیا میں کسی کی ایک رتی زمین لینے سے پہلے بھی سوچ لے گا کہ یہ 7 زمینوں کا توق میری گردن میں جائے گا۔ وہ کہے گا بننے تو پتر تھوڑی جی ہل پیچھا کر کے۔ اس سے تو پہلے بڑے بڑے یعنی سنے بندہ انسان دا ایمان ہے، ایمان۔ اور قرآن اور حدیث ہے اللہ کے رسول کی اسی بات پہ ہی کہ تقویٰ کیا ہے کہ آپ کا جانور چر رہا ہے، کہیں پہ کھا رہا ہے، آگے اس کے بننا ہے پگڈنڈی، اس کے آگے کسی کی فصل ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بننے پہ چرانے والا آدمی متقی نہیں ہے، اس سے پیچھے، یعنی اس کی لمٹ ہی نہ ہو کہ وہ منہ اس کے اندر جا مارے۔ چلو جی، ایمان بالآخرہ لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن کے آ جانے سے خبردار کرتے تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، اب انہیں کہا جائے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے جو تمہیں ڈراتے رہے، خبردار کرتے رہے اس دن کے آنے سے؟ قالو، کالا، وہ کہیں گے، حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا، واو الف کیا ہے؟ جمع کی علامت ہے، لیکن کیونکہ آگے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے شاہدنا، شاہدنا، شاہدہ
یشہدو، شاہدہ یشہدو گواہی دینا، اور یہ کون سی گواہی ہے جی؟ آنکھوں دیکھی، وٹنس، آئی وٹنس ہے کسی چیز کا، اور نا سے پچھلے حرف پہ جزم آ گئی، اس لیے یہ نا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ ہم نے، شاہدہ یشہدو گواہی دینا، ہم نے گواہی دی۔ وہ کہیں گے جی ہم گواہ ہیں اس بات پہ، ہم گواہی دیتے ہیں، کس بات پہ گواہی دیتے ہیں جی؟ علی انفسنا۔ علی کا مطلب ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ خلاف۔ اوپر کا مطلب یہاں پہ اپنے اوپر گواہی دینے کا مطلب ہے اپنے فلاں بندے نے فلاں کے اوپر گواہی دے دی، اوپر گواہی دینے سے مطلب ہے اس کے خلاف گواہی دے دی۔ علی انفسنا، انفسنا، انفس کس کی جمع ہے جی؟ نفس کی جمع، جانوں پر۔ علی انفسنا، اپنی جانوں کے نا ہماری۔ ٹھیک ہے جی، اسم کے ساتھ جب ضمیر مل کے آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، اور اسم مضاف ہو جاتا ہے۔ جانوں پر، ہماری جانوں پر، یعنی اپنے خلاف۔ انفسنا، شاہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں۔ وہاں پہ تو کوئی جھوٹ بولنے کی صورت باقی نہیں رہے گی، تو وہ کہے گے جی ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ جب بندہ بالکل پھنس جاتا ہے نا، اس کے پاس کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ پہلے تو بہانے اکٹھے نکالتا ہے نا جی، میں نے یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کیا جی، یہ جی وہ۔ تو جب کوئی اس کے پاس دلیل، کوئی ثبوت، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ معاف کر دو۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ معاملہ لیٹ ہو جائے گا۔ شاہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا۔ اور آیا جی اگلی بات آ گئی، جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے کہ قرآن پہ عمل کیوں نہیں کر رہے جی؟ جواب آ گئے، وغرت، غرہ، غرہ یا غرو، یا غرو، غرہ۔ ایک تو اس کا غرر، غین رے رے، غرر کہتے ہیں کسی بھی غیر یقینی بات کو، جس میں یقین نہ ہو، پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے، ہیں جی۔ جب بھی غیر یقینی کیفیت آتی ہے تو انسان گو مگو کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ از خود اندر جب گو مگو ہوتی ہے تو پھر معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی آپ کو غیر یقینی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی نظر کچھ دکھاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو یقین تو نہ رہا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ غرہ فعل ماضی، اس نے دھوکہ دیا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور غرہ، غرہ، غرو اور غرت، اس مؤنث نے، تے مؤنث کی، اس مؤنث نے دھوکہ دیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا فعل، اس کے ساتھ مل کے آ گئی ضمیر۔ فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی تو کیا بنا جی؟ مفعول۔ غرت ہم، اس نے دھوکہ دیا، ہم ان کو، کن کو جی؟ یہی جو برے کام کرتے رہے ہیں ان کو دھوکہ دیا۔ غرت ہم الحیات الدنیا، حیاتو تے پہ پیش آ گئی، تو اس دھوکہ دینے والی مؤنث کا فاعل کون ہے؟ حیات۔ زندگی نے دھوکہ دے دیا، الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا جی، دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا ان کو، کنہیں؟ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَشَهِدُوا، اور شاہدو،
شاہدہ اس ایک نے گواہی دی، شاہدہ ان دو نے دی، اور شاہدو واو الف کس کی علامت ہے جی؟ جمع کی، سب گواہی دیں گے، شاہدو اور وہ گواہی دیں گے، اللہ اپنے خلاف، علی انفسہم، انفسہم اپنی جانوں کے، یعنی اپنے خلاف ہی، اپنی جانوں کے خلاف ہی، یعنی اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے جی؟ دنیا میں کوئی کافر اپنے آپ کو کافر ماننے کے لیے تیار ہے جی؟ کوئی نہیں۔ دیکھو یہ کیسے اپنے خلاف گواہی دے کے کہیں گے، انہم، انا بے شک، ہم وہ، ہم نہیں جی، ہم وہ، دے، وہ کانو، اب کانو کے ساتھ آ گیا اسم، تو یہ ماضی میں چلا گیا، کانو وہ تھے، کافرین وہ کافر تھے، انہم کانو کافرین، وہ کہیں گے اساں ہم کافر تھے۔ آج ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی یہ چھوٹا سا کام بھی، اپنی چھوٹی سی غلطی ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے اگر کسی بندے سے غلطی منوا لی تو یہ سمجھ لینا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہوگی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اور جو جھگڑے یا اگلی نسل خراب ہوئی نا، جو ہماری یہ نسل جوان ہو رہی، اس کے خراب ہونے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یاد رکھیے گا کیا ہے؟ میرا بچہ گیا، اس نے جا کے آپ کی کسی چیز کو خراب کر دیا، آپ کا دروازہ توڑ دیا، کوئی اور گڑبڑ کر دی، آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے آیا، آپ کے بچے کو گالی دے دی، کچھ کیا میرے بچے نے، آپ شکایت لے کے آ گئے۔ میرے بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے باپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کام کیا ہے۔ اب میں شروع ہو گیا، نہیں جی میرے بچے تو نہیں کیتا، نہیں جی اس نے کیتا جی، او نہیں جی نہیں یہ نہیں کیتا۔ اور وہ میرے بچے کو یہ پتہ چل جائے گا اسی وقت ہی کہ میں جو مرضی غلطی کروں میرے باپ نے مجھے غلط کہنا ہی نہیں، تو وہ مزید خراب ہوگا، وہ کبھی بھی سلجھے گا نہیں۔ اگر وہ بندہ شکایت لے کے آیا اور آپ نے معافی مانگ لی، چلو جی میں اسے سمجھاؤں گا، تو بچے کو پتہ چلے گا کہ آج میری وجہ سے میرے باپ کی انسلٹ ہوگی، تو شاید اس میں کوئی شرم حیا کا جراثیم جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اور آپ نے اگر لڑنا شروع کر دیا، نہیں جی نہیں، او نہ جی نہ، او نہیں جی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ مزید حوصلہ مند ہو جائے گا کہ اب میں مزید آگے گڑبڑ کروں گا تو باپ نے تو میری حمایت کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ نسل برباد کرنے کی باتیں، یہ اپنے بچوں کو برباد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ان کے ہر غلط کام میں ان کے سپورٹ بن کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی میرے بچے نہیں کیتا جی، نہ جی نہیں میرا بچہ نہیں جی ایسا۔ تو آپ نے اپنی نسل کو در حقیقت اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ یہ ماں باپ، چلو جی تو آج تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے یہ یاد رکھیں، میں نے شاید آپ کو وہ قصہ سنایا، میں جا رہا تھا گجر خان، یہ پائی خان سے، تو رستے میں ایک جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، سڑک جیسے ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں، تو ایک کھڈا آ گیا، تو میں نے کھڈے کو بچانے کے لیے گاڑی اس طرف کی، اور اسی وقت دو بندے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، انہوں نے دوسرے کھڈے کو بچانے کے لیے موٹر سائیکل ایسے کیا تو ان کا موٹر سائیکل میری گاڑی کے ساتھ آگے لگا۔ تو وہ جہلم کا تھا، مرزا فیملی کا، عرفان نام ہے اس کا، پھر تو میرا دوست بن گیا نا۔ اچھا، تو وہ گرتے گرتے بچا، اس نے موٹر سائیکل روکا، میں نے بھی گاڑی روکی، جو ہی وہ نیچے اتر کے میری طرف آیا میں نے کہا یار آئی ایم سوری۔ اب وہ میرے قریب آ رہا تھا نا بالکل اتر کے نیچے، تو میں نے اتر کے اس کو سوری بول دیا کہ جی معذرت کہ میری غلطی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے بھی کھڈا بجانے کے لیے موٹر سائیکل ادھر کیا، میں نے تو اپنی غلطی بتائی نا کہ میں نے اس طرح کیا تو آپ کے ساتھ لگ گیا، تو وہ بچ گیا، تو میں حیران رہ گیا کہ موٹر سائیکل اس کا میری گاڑی کے ساتھ لگا ہے، وہ گرا نہیں۔ تو میں نے کہا جی آئی ایم سوری۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے بندہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جس نے سوری کر دی ہے اپنی بات پہ۔
تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آدمی سوری کر دیتا ہے، اپنی غلطی پہ معذرت کرتا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ میں امریکن آرمی میں کمانڈو رہا ہے، کمانڈو SSG کمانڈو تھا امریکن آرمی میں، جیلم سے، مرزا فیملی سے تعلق۔ تو وہ اس کی صحت تھی، باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، کمانڈو تھا، مضبوط آدمی تھا، تو موٹر سائیکل لگنے کے باوجود وہ گرا نہیں۔ اس نے صرف اس وجہ سے میرا نمبر مجھ سے لیا، دے دیں کہ یہ پاکستانی میں نے دیکھے نہیں ہے کہ جو غلطی کریں اور اس کے بعد مان لیں، یہ بندہ کدھر سے آ گیا۔ تو ہم نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیے، تو اب ہمارے میسیج ہر روز آگے پیچھے سلام دعا اور سنائے جی کیا حال وغیرہ چلتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ تو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے۔ اگر بندہ یہ سیکھ لے جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تو اس سے نہ شان میں کمی آتی ہے، بلکہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، شان بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے 2 قدم پیچھے کر لیں، آپ کا گھر آ گیا سڑک کے اوپر، اور آپ نے کہا جی میری حد تو یہ سرخ پٹی ہے، تو میں سرخ پٹی پہ اینٹ رکھوں گا، تو رکھ سکتے ہیں آپ کو، لیگلی آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ اس سرخ پٹی سے 2 انچ اندر آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ کی عزت کم ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ ایک درخت آپ نے لگا دیا، اس درخت پہ پرندے آ کے بیٹھے، اس سے انہوں نے کوئی پھل وغیرہ کھایا، تو کس کو صدقہ پہنچا؟ لگانے والا۔ جو سائے میں بیٹھے گا اس کو پہنچے گا، جس نے پانی کا رکھ دیا، کوئی پانی پیتا ہے اس کا یعنی انسانیت کا فائدہ کرنے سے ہی انسانی خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کا فائدہ کرے گا سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اس دنیا کے لوگ اور یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو ان کے ساتھ نرمی کرے گا، پھر اللہ کے کنبے کے ساتھ اگر کوئی میرے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو تو میرے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اگر ہم بھلائی کریں گے یا نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو جائے گا۔ بھائی اتنی بات ہمیں سیکھنی چاہیے، تھوڑی سی بات کہ ہم اپنے حق سے 1 انچ اگر پیچھے آ جائیں تو ہمارا رزق کم نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے لکھا مل کے رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے پیچھے آنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے دینا شروع ہو جائے۔ تو قرآن پہ عمل کرنے کا سب سے پہلا یہی ذریعہ ہے کہ ایمان بالآخرت کو زندہ کریں، آخرت کی آنکھ کھول لیں۔ آخرت چھوٹا سا واقعہ ہے، جی کل مجھے سنایا ایک بندے نے کہ ہمارے گاؤں کا بندہ جاتا ہے گھوڑے پر، تو بندے نے اس کو کہا یار فصل خراب ہو گئی، نظر نہیں آ رہا، تو میں کھیت بنایا اور میں نے وہ رک گیا واپس ہو۔ وہ کہتا ہے جب گندم لگی تو اس کھیت میں گندم نہیں تھی، میں اس کے پاس چلا گیا، یار تو کام رائی نہیں ہے؟ اس نے کہا رائی سی ہے، اس نے کہا صحیح جمی نہیں ہے، اس نے کہا پھر جمی تاں ہی نہیں کہ تم نے روکیا سے چلن نے فصل خراب ہو سے کم تھی جمی کو، یعنی کہ وہ اس نے اس کو ناراض کیا، راستہ بدل کے گیا۔ اللہ دیکھیں، ہاں جی آخرت کی آنکھ کھلتی گئی نا جی، آخرت کی آنکھ۔ اب یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میں سوچوں جی کہ اس کا سٹیٹس، دنیاوی سٹیٹس کیا ہے، اسی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہو جس کا کوئی فوجی افسر ہو، کوئی 4 ٹکے پیسے آدمی تھوڑا ٹیکے والا ہو، تو میں اس کو کہا اٹھائے چودھری نے جہاں دے راجے رکھے، اٹھو رائے صاحب کو بیٹھنے دو، یعنی میں اس کو حقیر سمجھ کے کہوں چلو اٹھو یہاں سے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی نظروں میں مجھے حقیر ڈکلیئر کر دے گا۔ جب میں اسے کہہ رہا ہوں تو میری آخرت کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ جب میں آپ کا کوئی چیز لینے لگا ہوں، استحصال کرنے لگا ہوں، تو میری آخرت کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے کہ میں ابھی تو یہ لے لوں گا، تو آفتاب صاحب کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں نے ان کا مال لے لیا، لیکن آخرت کی آنکھ ہے کہ میں نے آج لے لیا ہے، کل مجھ سے یہ واپس ہو جائے گا اور اس وقت میری نیکیاں ہی جائیں گی۔ آج میں گالی دے دوں گا، آج میں کسی کو حقیر سمجھوں گا، آج میں کسی کو ذلیل کر لوں گا، آج میں کسی کو گالی دے لوں گا، آج کسی کا نقصان کر لوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، خدا بن گیا ہوں میں۔ لیکن آخرت کی آنکھ یہ ہے کہ کل میں پکڑا جاؤں گا، اور کل دینے کے لیے میرے پاس نہ زمین ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی، نیکیاں ہوں گی میری، جڑیاں کو 2-4 ماڑے کول تھیاں وہ بھی جا سن۔ پڑھو جی۔ یا معشر الجن
والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جتنا آ اتنا ہی یا اتنی تی، آیاتی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا، دال کلکلے کا ہے اور ہا سینے سے نکالنی ہے، شَهِدْنَا عَلَىٰ انفسنا، زبان تالو سے نہ لگائیں، انفسنا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ وآئذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم سترنا ولا تعذبنا ولا تخزنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا، اللہم یسر لنا ھذا الامر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔